تو طلب صادق کی وجہ سے اللہ رب العزت وہی چیز اس بندے کو عطا فرمائیں گے جو بندہ نیت لے کے آ گیا۔ میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندہ اللہ والوں کے پاس آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ والا نہ بھی ہو، اللہ رب العزت اللہ والوں سے جو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس بندے کو اللہ پہنچا دیتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے ایک گزارش سنائی، فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، اللہ والا تو بہت ہو چکا تھا، وہ آیا، اس کو کوئی گدی نشین تھا تو وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، یہ میری بکریاں ہے وہ چراتے رہے۔ اب یہ اللہ والا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ آپ چراتے رہے۔ اب چرانے کے لیے بکریاں دے دی، یہ بندہ بکریاں چراتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ یہ تو اللہ والا تھا نہیں، اور نہ اس نے اتنا دھیان دیا کہ میں کسی مرید کو بھیج رہا ہوں، یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب یہ چلا گیا، اللہ رب العزت نے اس خدمت کی وجہ سے کہ اللہ والے کی بکریاں چرا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے اس میں اعظم عطا فرما دیا۔ اب جب اس میں اعظم عطا فرما دیا تو بیٹا اولیاء کے مقامات کو دیکھ رہا تھا، اولیاء کی مقامات کے اندر گم ہو چکا تھا کہ صبر میں اپنے شیخ کا مقام بھی دیکھ لوں کہ میرے شیخ کا مقام کیا ہے۔ اب یہ تو تھا بھی نہیں اللہ والا، یہ تو اللہ والا تھا بھی نہیں۔ اب ادھر سے وہ شیخ کا مقام ڈھونڈ رہا ہے، چونکہ حسن ظن تھا، اللہ والا کے لیے پاس آیا تھا، تو کہا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوچا کہ لگتا یہ ہے کہ میرے حضرت کا مقام اتنا بلند ہے کہ مجھے مل بھی نہیں رہا۔ اب حضرت کا مقام تو تھا نہیں۔ جب واپس آ گیا، ایک مرتبہ کسی طریقے پہ آ گیا تو سنا کہ تم، اس بندے نے کہا جو بیت میں بیٹھا ہو کہ اللہ کے بندے مجھے تو بالکل یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے آپ کو بکری کے لیے بھیجا ہوا ہے، بکریوں کے لیے بھیجا ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔ تو کہا کہ حضرت میں تو اللہ نے مجھے اس میں اعظم عطا کر دیا، مجھے تو اللہ نے بہت بلند و بالا مقام عطا فرما دیا، اللہ رب العزت نے مجھے اولیاء کے اندر بہت بلند و بالا مقام دیا ہے آپ کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں۔ تو پھر اس اللہ والے نے دعا مانگی، وہ جو مرید بن کے آیا تھا، کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے اس میں اعظم کے ساتھ دعا مانگی، یا اللہ اگر آپ نے مجھے وہ مقام دیا ہے ان کی وجہ سے، ان کی وہ جو ان کے شیخ بیٹھے ان کی وجہ سے مجھے آپ نے مقام دیا ہے، تو میرے شیخ کو جو میں شیخ تھا نہیں میں بنا چکا تھا، اس کو بھی وہ مقام عطا فرما دے۔ اللہ نے اس طلب صادق کی وجہ سے اس کے شیخ کو بھی وہ بلند و بالا مقام عطا فرما دیا۔ طلب صادق ہونا، خدا کی قسم بندہ کمرے میں بیٹھ جائے نا، قرآن کھولتا ہے اللہ، قرآن کے ذریعے اللہ اس کو راستے دکھا دیتا ہے۔ میرے دوست تھے، سلسلے میں جڑے ہوئے تھے، وہ ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگنے کے بعد آ گئے، کہا کہ مولانا مجھے کچھ ترجمہ سنائے۔ میں نے ترجمہ کھولا، 7واں پارہ سورہ انعام کی آیتیں کھلی، سورہ انعام کی آیتیں کھلنی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے نا، اللہ کے علم میں وہ بھی ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ حیران ہوا کہ مفتی صاحب میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، میں دعا مانگ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا اللہ میری سنتا ہے یا نہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ میرا سننا صرف نہیں بلکہ تو نے جب ہاتھ کھڑے کیے اس وقت تو نے دعا نہیں مانگی تھی، اللہ رب العزت کے علم میں وہ بھی تھا کہ تو مانگتا کیا ہے۔ طلب صادق کو اللہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہوئے ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ ایک کامل شیخ کا صحبت یافتہ ہو، وہ علم دین کے ضروری مسائل جاننے والا ہو، اور وہ سنت کا پابند ہو، اس سے بے شک کرامات کا ظہور نہ ہوتا ہو، یہ ہوا پہ نہ اڑے، اس کے ہاتھ سے کشف و کرامات کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ اگر یہ بندہ سنت کا پابند ہے اور شیخ کامل شیخ کا صحبت یافتہ ہے اور یہ علم دین کے ضروری مسائل کو جاننے والا ہے، جو بھی بندہ طلب لے کے آئے گا، اللہ رب العزت کامل شیخ سے جو بندے کو مستفید فرماتا ہے، اللہ مستفید فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو مستفید فرمائیں گے۔ تو حضرت تشریف فرمایا ہے
حضرت کے بیان سے پہلے میں ان کے والد گرامی کو، والد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے نعت